بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، انسانوں میں جانوروں کو پالنے کا شوق صدیوں سے موجود رہا ہے، لیکن ہر بار جانوروں کو پالنے کا یہ شوق انسان کو خوشیوں سے نہیں نوازتا، بلکہ بعض اوقات تو انسانوں کو اپنا یہ شوق مہنگا بھی پڑ جاتا ہے۔ اور ایسا ہی کچھ اس گوریلے کے ساتھ بھی ہوا، جو کہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ لیکن جب ایک لڑکی نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں کچھ چھپا رہا ہے تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ناظرین گرامی، گوریلے اس دنیا میں ناپید ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی آبادی کو مکمل طور پر ختم ہونے سے بچانے کے لیے انسان ان پر کڑی نگرانی کرتے ہیں، اور اس خاص جگہ بھی ایسے ہی گوریلوں کے ایک جھنڈ پر کچھ لوگ مامور تھے۔ ان میں سے ایک گوریلا، جو کہ اب اس جھنڈ کا سردار بن چکا تھا، اس کو یہ لوگ بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ لیکن جب یہی گوریلا عجیب و غریب طرح برتاؤ کرنے لگا تو ان لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ان کو بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ جلد از جلد پتہ چلایا جا سکے کہ آخر یہ چھپا کیا رہا ہے، لیکن کسی میں بھی اس بات کی ہمت نہیں تھی کہ وہ غصے سے بھرے اس جنگلی جانور کے قریب بھی جانے کی کوشش کرے۔ اور جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو وہ لوگ اس وجہ سے بھی بہت حیرت زدہ ہوئے کہ گوریلوں کی نسل کا کوئی بھی جانور کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرتا۔ جب یہ گوریلا اس چڑیا گھر میں پہنچا تو اس وقت وہ صرف 2 سال کا تھا، اور حال ہی میں اس کی ماں کو شکاریوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا تھا۔ اس کو اس چڑیا گھر میں رہتے ہوئے اب کافی سال ہو چکے تھے، اور یہ گوریلا اب ایک طاقتور جوان گوریلا بن چکا تھا، اور اپنی طاقت کی وجہ سے وہ جلد ہی اپنے سارے جھنڈ کا لیڈر بن گیا۔ اب کوئی بھی شکاری اس کے قریب آنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگرچہ یہ گوریلا بے حد طاقتور تھا، لیکن وہ انسانوں کے ساتھ بڑے ہی پیار سے پیش آتا تھا۔ لیکن اب اسے اچانک نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ اس کے جھنڈ میں موجود باقی گوریلے بھی اس کی جگہ خود جھنڈ کے سردار بننے کی کوششیں کرتے رہتے تھے، لیکن یہ گوریلے ہمیشہ اس گوریلے سے ہار جایا کرتے تھے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جلد ہی ان کے جھنڈ کا سردار ان کے جھنڈ کو چھوڑ کر غائب ہونا شروع ہو جائے گا، اور رفتہ رفتہ وہ اپنی سرداری کو بھولتا بھی چلا جائے گا۔ جب یہ گوریلا جھنڈ کے سردار کے طور پر اپنی ذمہ داریوں سے نظریں چرانے لگا تو اس کی دیکھ بھال کرنے والا چڑیا گھر کا سٹاف بے حد پریشان ہو گیا۔ انہیں پتہ تھا کہ گوریلوں کے جھنڈ کا سردار جب کمزوری دکھاتا ہے تو اس کو باقی جوان گوریلے مار ڈالتے ہیں، لیکن نہ تو وہ کمزور تھا اور نہ ہی کسی کو سردار بننے دیتا تھا۔ لیکن وہ جھنڈ کے ساتھ بھی جھنڈ کی حفاظت کے لیے نہیں رہتا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ گوریلا کر کیا رہا ہے۔ یہ لوگ گوریلوں کے برتاؤ کو مکمل طور پر سمجھتے تھے، لیکن اس گوریلے کا یہ برتاؤ ان ماہر لوگوں کی سمجھ سے بھی بالا تر تھا۔ ان لوگوں نے 300 کے قریب گوریلے رکھے ہوئے تھے۔ بچپن سے ہی اس گوریلے کی دیکھ بھال ایلیسا نامی اس لڑکی نے کی تھی، لیکن وہ بھی یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس گوریلے کو ہو کیا گیا ہے کہ یہ ہر وقت گھاس میں چھپا بیٹھا رہتا ہے، اور اس وجہ سے اس نے اس پر ہر وقت نظر رکھنا شروع کر دی۔ اور اسے اس بات کو بھی یقینی بنانا تھا کہ اس گوریلے کی وجہ سے اس کے جھنڈ کے کسی اور گوریلے کو خطرہ نہ ہو، کیونکہ ہر وقت اپنے جھنڈ کی حفاظت کرنے والا یہ گوریلا اب باغی ہو چکا تھا۔ یہ گوریلا جب بھی موقع دیکھتا اس جگہ چلا جاتا جہاں پر بڑا بڑا گھاس تھا، اور ایلیسا نے جب دن رات اس پر نظر رکھنی شروع کی تو اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ اصل میں یہ گوریلا خود نہیں چھپتا، بلکہ وہ اپنے باقی جھنڈ کے گوریلوں سے کچھ چھپا رہا ہے۔ اس چڑیا گھر میں موجود تمام کے تمام سٹاف کو یہ بات معلوم تھی کہ اس جگہ پر جتنے بھی گوریلے لائے جاتے ہیں ان کو انسانی ظلم سے آزاد کرا کر لایا جاتا ہے، پھر چاہے شکاریوں سے چھڑا کر ان کو لایا گیا ہو یا پھر کسی سرکس کی قابل رحم زندگی سے ان کو بچا کر لایا گیا ہو۔ کہیں نہ کہیں ان گوریلوں نے انسانوں کا وہ چہرہ ضرور دیکھا ہوتا ہے جو کہ ان گوریلوں کو مارنے پیٹنے سے لے کر ان کے سارے خاندان کو ان کے سامنے مارنے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس گوریلے کی تو ماں ظالم شکاریوں نے اس کے سامنے ماری تھی، اس وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اب انسانوں سے بدلہ لینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہو۔ ایلیسا کو اس گوریلے کا یہ برتاؤ بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ ایلیسا نے اس گوریلے کے پاس جانے کی بہت کوشش کی، لیکن انسانوں کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آنے والا یہ گوریلا اب بہت ہی زیادہ غصے سے پیش آتا تھا، اور نہ ہی اس کے جھنڈ کا کوئی گوریلا اور نہ ہی کوئی انسان اس کے پاس جانے کا خطرہ مول لے سکتا تھا۔ سارے چڑیا گھر میں اس گوریلے سے مناسب فاصلے پر رہنے کی ہدایات کر دی گئی تھیں۔ ایک دن کافی انتظار کرنے کے بعد ایلیسا نے جب دیکھا کہ یہ گوریلا اس گھاس کے علاقے سے جا چکا ہے جہاں یہ روزانہ کچھ کرتا رہتا تھا، تو اس نے خود وہاں جانے کا فیصلہ کیا،
اور جب وہ ادھر گئی تو اسے وہاں پر کچھ بھی نہ ملا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ایلیسا کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ گوریلا یہاں پر کچھ چھپاتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وقت اپنے ساتھ اس چیز کو رکھتا ہے اور باقی کوئی بھی اس کے اس راز تک نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ سب سے غصے سے پیش آتا ہے۔ ایلیسا نے جب اس گوریلے کے پاس جانے کی کوشش کی تو اس گوریلے نے ایلیسا سے ایک مخصوص دوری بنا لی۔ اب ایلیسا کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا تھا کہ وہ دوربین کی مدد سے اس گوریلے کے جسم کو غور سے نوٹ کرے تاکہ وہ اس بات کی تہہ تک پہنچ سکے کہ آخر اس گوریلے کے ساتھ مسئلہ ہے کیا۔ آخرکار ایلیسا کو اس گوریلے کے اتنے قریب جانے کا موقع مل ہی گیا کہ اس نے دیکھ لیا کہ آخر یہ گوریلا انسانوں اور اپنے باقی جھنڈ سے کیا چھپا رہا تھا۔ یہ گوریلا کسی چیز کی حفاظت نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ایک اور جان کی پرورش کرنے میں مصروف تھا۔ لیکن ابھی یہ سارا معاملہ سلجھنے ہی والا تھا کہ اس گوریلے کو سمجھ آ گئی کہ اس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ ایک بار پھر سے دوڑتا ہوا اس لمبی گھاس میں چلا گیا، اور یوں ایلیسا ایک بار پھر سے بڑے ہی قریب سے ناکام ہو چکی تھی۔ ایلیسا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گوریلے کے ہاتھ میں یہ کون سا جاندار تھا جس کو یہ اپنے جھنڈ سے اتنا چھپا کر رکھتا تھا۔ اس وجہ سے ایلیسا کو اب اس عقل مند گوریلے کے اس راز کو جاننے کے لیے اس سے زیادہ عقل استعمال کرنی تھی۔ ایلیسا آخر ایک جگہ چھپ گئی اور کئی گھنٹے ایک ہی جگہ پر رہی تاکہ اس گوریلے کو سمجھ نہ آ سکے کہ اس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایلیسا کو جب دوربین سے آج یہ گوریلا نظر آیا تو اسے یہ اندازہ ہوا کہ اس کے ہاتھ میں کسی اور نسل کا یہ چھوٹا سا جانور ہے، اور وہ اس گوریلے کے بڑے ہاتھ میں آرام سکون سے سویا ہوا تھا۔ ایلیسا کو اپنی کتابوں میں پڑھایا جانے والا ایسا کوئی بھی جاندار یاد نہ آیا جو کہ اس گوریلے سے دوستی کر سکے، اس لیے اس نے سوچا کہ شاید جو بھی جانور اس کے بڑے بڑے ہاتھوں میں قید ہے وہ شاید زخمی ہے۔ ان لوگوں کے پاس اتنے زیادہ گوریلے تھے کہ یہ بات ہونا بہت ہی زیادہ ممکن ہے کہ ان سے کوئی ایک گوریلا نظر انداز ہو گیا ہوگا، لیکن اس چڑیا گھر میں ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ لوگ ایک ایک جانور پر الگ الگ طریقے سے نظر رکھتے تھے۔ اس وجہ سے اس گوریلے کے ہاتھ میں موجود یہ جانور اگر اس چڑیا گھر کا نہیں تھا تو اصل سوال تو یہ تھا کہ وہ آخر آیا کہاں سے تھا۔ اس گوریلے کے ہاتھ میں موجود اس جانور کو آخر پہچان لیا گیا، اور ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اس جانور کا نام گالگو ہے، اور جلد ہی ان لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس گوریلے نے ہر وقت اس جانور کو کیوں اٹھایا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو سمجھ آ چکی تھی کہ گالگو نامی یہ جانور قریب کے جنگل سے ہی اس گوریلے کے پنجرے میں گھس گیا تھا۔ گالگو نامی اس عجیب و غریب جانور کو بش بیبی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی آواز بالکل بچے کے رونے کی آواز جیسی ہوتی ہے، اور چونکہ یہ اتنے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو بش بیبی کہا جاتا ہے۔ اس کے رونے کی آوازیں سن کر اس گوریلے نے اس بچے کو گود لیا تھا، اور اب وہ اس کو ایسے پالتا تھا جیسے وہ اس کا اپنا بچہ ہو، اور وہ بھی اس گوریلے کے ہاتھ میں ایسے سکون سے لیٹا ہوتا تھا جیسے یہ دونوں برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ایلیسا نے بتایا کہ دن کو کچھ وقت کے لیے یہ جانور اس گوریلے کے پاس آ جاتا اور اس دوران یہ دونوں اکٹھے رہتے، اور یہ گوریلا کسی کو بھی نہ تو اس کے اور نہ ہی اپنے پاس آنے دیتا کیونکہ وہ شاید یہ سوچتا تھا کہ باقی گوریلے اس کے اس چھوٹے دوست کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جانور ہمیشہ رات کو ہی باہر نکلتے ہیں، لیکن اس گوریلے کی وجہ سے یہ جانور اپنی عادت کے برعکس دن کو باہر نکلتا تھا اور اس کے پاس آ جایا کرتا تھا، اور یہ جانور بے حد نایاب ہو چکے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ یہ بات نایاب ہے کہ ایک ایسے ہی جانور اور ایک گوریلے کے درمیان ایسی بے جوڑ دوستی ہو جائے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔